خواتین حضرات، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات، آج ہم نے بات کرنی ہے کہ پاکستان کے اندر وہ بچیاں ہماری جن کی شادی تاخیر سے ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا کیا خواہشات ہوتی ہیں گھر والوں کی، یا پھر ایسے رشتے آتے ہیں کہ خدا نخواستہ بچیوں کو انکار کیا جاتا ہے، کھانے کھائے جاتے ہیں، پھر معذرت کے ساتھ وہ الفاظ یوز کیے جاتے ہیں کہ جو بندہ اپنی اولاد کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے ایک دوست ہیں مہربان، انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے تو یہ کہا ہے کہ میں نے کسی کی بچی کو دیکھنے نہیں جانا۔ وجہ کیا ہے کہ میں کسی کی بچی کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی کہ یہ بچی اچھی نہیں ہے یا میرے بچے کے لیے ٹھیک نہیں رہے گی۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کیا بچیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑا اچھا رشتہ مل جائے، بڑا اس کا پیسہ اس کے پاس ہو، دراز قد ہو، بڑا مجھے ہیپی رکھنے والا مل جائے، یا کچھ ایسی خاندانی وجوہات ہوتی ہیں، یا ایسے تھوڑا سا پہلے بچیوں والے یا بچی خود کہتی ہے کہ جی میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، پھر آہستہ آہستہ ڈیلے ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر بات کرنی ہے، اور اس وقت پاکستان میں میرا خیال ہے 1 کروڑ سے زائد ایسی خواتین بچیاں ہیں جو 40 سال سے زیادہ جن کی ایج ہو چکی ہے اور ان کی ابھی تک شادی نہیں ہو سکی۔ اس موضوع کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر علی ساجد صاحب، جو ہمارے مستقل طور پہ مہربان ہیں۔ ان کا نام ہی ان کا تعارف ہے، بہت بڑا نام ہے سوسائٹی کے لیے، بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور فرشتہ صفت انسان ہیں۔ یہ عہدے، یہ ڈگریاں، یہ ان کے لیے چھوٹے ہیں چیزیں ہیں، لیکن یہ ان کا قد اتنا بڑا ہے کہ یہ تمام چیزیں ان کے جو عہدے ان کے ساتھ لگے، میرا خیال ہے یہ عہدے ان کے عزت دار بن جاتے ہیں، خود بڑے ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں خالدہ محمود صاحبہ، جو ٹیچر ہیں، ٹرینر ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے ساری زندگی لوگوں کو ٹیچ کیا ہے، لوگوں کی رہنمائی کی ہے، خاص طور بچیوں کے مسائل کی یہ ایکسپرٹ ہیں، اور ان کی مذہبی، اخلاقی، معاشرتی بنیادوں پر صحیح رہنمائی مسلسل کر رہی ہیں۔ اور تیسری ہماری مہربان ہیں سونیا سوری صاحبہ، جو سماجی کارکن ہیں، اور ان کا بھی کام یہ خواتین کے جو روزمرہ مسائل ہیں ان کو یہ فوکس کرتی ہیں، ان کو اجاگر کرتی ہیں، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمہ تن گوش ایکٹیو رہتی ہیں۔ اور میں سونیا صاحبہ پروگرام کا آغاز آپ سے ہی کروں گا، کیا وجہ ہے کہ بچیوں کی شادی کی تاخیر ہو جاتی ہے؟ کچھ تو میں نے انٹرو میں بات کر دی، وہ کون سی خواہشات ہیں جو گھر والوں میں یا بچی کے ذہن میں جنم لیتی ہیں، اس سے شادی لیٹ ہو جاتی ہے؟ تھینک یو سب سے پہلے مجھ سے شروعات کرنے کے لیے۔ اس میں جو پرائمری ایک فیکٹر ہے آپ کی تعلیم بھی اس وقت، کیونکہ آپ 14 جماعت پاس اب نہیں رہے، تو آپ بیچلرز کرتے ہوئے تو پہلے ہی 22 سال کے ہو گئے، پھر ماسٹرز آج کل بچیوں کو بھی یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیم، کیونکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہنر جو ہے وہ ضروری ہے کہ نوکری آپ نے کرنی ہے یا نہیں کرنی، مگر آپ کے پاس تعلیم کا زیور ضرور ہو۔ اس میں جب بچی 24 ساڑھے 24 25 سال پر گریجویشن ماسٹرز کر کے کلیئر کرتی ہے، تو پھر ایک تو وہ ایج ہو گئی، اسی طرح جو ان کے ہم سفر آنے والے ہیں وہ بھی اسی ایج پہ گزر رہے ہیں۔ پھر ہماری سوشل میڈیا کا بھی ایک کنٹریبیوشن جہاں پازیٹیو ہے وہاں نیگیٹو بھی ہے۔ اس میں مادی چیزوں کا، ایک پروفائل کا، ایک لائف سٹائل کا، ایک سٹینڈرڈ کا، ایک سٹیٹس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے سارے شوق ہسبینڈ کے گھر جا کے پورے کرو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب لڑکا لڑکی کی ملاقات پیرنٹس کرا بھی دیں تو کئی دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ لڑکے کی مالی حیثیت اس وقت وہ نہیں ہے کہ میں ہاں کر سکوں، اور کچھ تو میں کمائی رہی ہوں، میری تو تنخواہ بھی اس سے زیادہ ہے، تو اس بندے کو میں ہاں کروں نہ کروں میں اس پہ سوچتی ہوں۔ تو ایک تو یہ فیکٹر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی سوسائٹی میں وہی جیسے آپ نے ذکر کیا، تو بیٹی کو آئے دیکھا چلے گئے، خدمت کروائی، وہ سارے فیکٹرز اپنی جگہ ہیں، مگر فائنینشیل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی بھی ایک فیکٹر ہے، اور مہنگی شادیاں بھی ایک فیکٹر یا ایک رکاوٹ ہے۔ تو باقی خالدہ صاحبہ آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ کافی فیکٹرز۔ پہلے تو السلام علیکم سب کو، بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا اور موقع دیا۔ آپ تشریف لائیں، آپ بڑی ہیں ہماری۔ جی، تو
شادیاں کیوں لیٹ ہو رہی ہیں لڑکیوں کی؟ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور سب سے بڑا فیکٹر، جو بھی فیکٹر ہم یہاں کوٹ کریں گے اس کو میں ڈائریکٹلی لنک کروں گی تربیت سے. لڑکے کیا کر رہے ہیں، لڑکوں کے گھر والے کیسے آ کے بیہیو کر رہے ہیں، وہ بھی تربیت کا ہی کمی کا ایک وہ ہے، حصہ ہے. ورنہ جس کی بیٹیاں ہوں وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس طرح نمائش کی طرح کوئی آئے اور بچیوں کو دیکھے اور ریجیکٹ کر کے چلا جائے. دیکھنے دکھانا ضروری ہے، اس کا بھی ایک کوئی بہت اچھا طریقہ کار ہو سکتا تھا. لیکن بہرحال ایک ایجوکیشن کا انہوں نے بتایا کہ تعلیم آج کل بہت ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ مالی حالات کو ایک نارمل سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے میاں بیوی دونوں کا کمانا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے عورت کا بھی کسی ایک خاص حد تک پروفیشنلزم میں آنا ضروری ہے. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس دوران یونیورسٹی کی ایجوکیشن کے دوران جب انٹریکشن ہوتا ہے ڈفرینٹ دونوں لڑکوں کا لڑکیوں سے، اور سوشل میڈیا کا انفلوئنس آتا ہے، وہ دیکھتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو بغیر اپنے سارے پروز اینڈ کونس کو جانچے سوچے بغیر وہ لوگ اپنا ایک آئیڈیل بنا لیتی ہیں. اور ان کو اگر وہ ایک مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس سے لڑکیاں بیلانگ کرتی ہیں تو ان کو ایک وے آؤٹ نظر آ رہا ہوتا ہے شادی، کہ ہم شادی کچھ اس طرح سے کریں، ارینج کریں اس کو کہ کوئی ایسا ہمارے لیے پروپوزل آئے کہ ہم اس چیز سے نکل سکیں. تو اس چکر میں لیٹ ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ایک بہت امپورٹنٹ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا فیکٹر تربیت کا ہے، کہ ہمارے ہاں پیرنٹس کی جو عمل دخل ہے بچوں کو اپ برنگ کرنے میں یا ان کو ویلیوز سکھانے میں، وہ بہت منیمم ہو کے رہ گیا ہے، بہت ہی کم ہو گیا ہے. اور جس میں برداشت کی کمی، ٹالرنس. ڈاکٹر صاحب کچھ یہ بھی تو ایشو ہے نا کہ ہم اپنے ذہن میں خیالات زیادہ جنم لیتے ہیں، زیادہ پال لیتے ہیں، میں خواہشات نے جو وہ عرض کیا نا کہ وہ ایک امیج بنا لیتی ہیں پوری دنیا کو. ٹی وی پلیز آپ دیکھ لیں، ماں اور باپ جو باتیں کرتے ہیں بچوں کے پاس، بچوں نے پھر ان چیزوں کا عمل کرنا ہوتا ہے. بالکل بالکل، میں بچوں کو بالکل بلیم نہیں کرتی. اعتدال، میانہ روی، نیچے دیکھنے کو ترجیح نہیں دیتے ہم. میں دیکھیں بچے، ہماری یوتھ جو بھی کچھ کر رہی ہے، وہ سڑکوں پہ ہے، چھیڑ رہی ہے لڑکیوں کو، یا برے کام کر رہے ہیں، واٹ ایور دے آر ڈوئنگ، ہم نے ان کو چزل کیا ہے بڑوں نے. تو وہ جس طرح ہم سب نے مل کے، ایک فیکٹر نہیں ہے صرف پیرنٹس کا، اساتذہ کا فیکٹر ہے، بڑے گھر کے بزرگوں کا، رشتہ داروں کا، نیبرہڈ کا، بہت سارے فیکٹرز مل کے ایک بیچارہ بچہ جو ایک، میں تو مظلوم کہوں گی دونوں کو، بیٹیوں جو کو. چھیڑتے ہیں ان کا تو علاج ہو رہا ہے، ویسے CCTV کر رہی ہے. ہاں لیکن وہ دیکھیں نا، ایک وہ علاج نہیں ہو رہا، وہ بہت بری طرح سے لیکن وہ کمزور لوگوں کا ہوتا ہے، تگڑے لوگوں کا نہیں ہوتا. ہاں ایگزیکٹلی، جو انفلوئنس ڈال رہے ہیں ایکچوئل سوسائٹی کے اوپر، وہ تو دے آر ایز اٹ از، دے آر موونگ. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے نزدیک بچیوں کی خاص طور پہ شادی کی تاخیر کی کیا وجوہات؟ دیکھیں جی، میں 32 سال سے پاکستان میں پڑھا رہا ہوں اسی ایج گروپ کو. ابھی جنگ یا جیو کی خبر تھی کہ 1 کروڑ سے زیادہ 35 سال کی بچیاں اس وقت غیر شادی شدہ ہیں. اس میں کئی فیکٹر ہیں، 3 سے 4 فیکٹر میرے نزدیک ہیں. ایک ہے لیک آف سوشل کمپیٹیبلٹی، سماجی ہم آہنگی نہ ہونا. دوسرا ہے فائنینشیل سٹیبلٹی نہ ہونا لڑکے کی. تیسرا ہے ایکیڈیمک، لڑکیاں زیادہ پڑھ گئی ہیں، ایٹ لیسٹ لاہور میں لڑکے کم پڑھ گئے ہیں، اور آزاد کشمیر میں بھی یہی حالت ہے، اور GB میں بھی یہی حالت ہے. یہ 3-4 چیزیں ہو گئی. اب ایک لڑکی پاکستان میں سوشل میڈیا کے توفیل، جیسے ہمارے دونوں لرنڈ پروفیسرز نے بتایا، ایک ہر لڑکے کو فیوچر ہسبینڈ کو ٹام کروز رول میں دیکھتی ہے. وہ ٹام کروز ملتا نہیں ہے، وہ منشی محمدین مل جاتا ہے. اور سرٹن کیسز میں وہ دے آر ویل گرومڈ ناؤ. پہلے ویل گرومڈ لڑکیاں نہیں ہوتی تھی، اب یونیورسٹی میں پڑھنی ہے، ویسے ان کو مینرز، ایٹیکیٹس، سوسائٹیل نارمز، سوشل نارمز، ڈریس اور ایٹیکیٹس کا زیادہ پتہ چل گیا لڑکوں سے. وہ کہتی ہیں میں اس کے ساتھ کیسے رہوں، ڈفر کہہ کے نہ اسے فارغ کر دیتی ہیں. اور الٹیمیٹلی عمر بڑھتی جاتی ہے، عمر تو نہیں نہ رکتی. تو یہ وہ فیکٹر ہیں جس کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کی تربیت ایک چیز ہے. میں اسلام آباد میں رہا ہوں 15-20 سال جی. وہاں پہ گروپ ہے پروفیشنل لڑکیوں کا جو میری اسٹوڈنٹ بھی رہی، کولیگز بھی رہی. وہ کہتی ہیں لیو رچ، لیو بیچلر ڈائی بیچلر. انہوں نے موٹو ہے انہوں نے بنایا ہوا. اب آپ مذاق سمجھ رہے ہوں گے، فیکٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے غلامی فکری ہے، ہم کیوں غلامی کریں اپنے سے کم لٹریٹ بندے کی جو ہمارے سے کم کما رہا ہے.
اور ہم اس کی غلامی کیوں کریں؟ ہم طلاق لینے سے اچھا ہم شادی کریں نا. ایک اسکول آف تھاٹ اسلام آباد اور بڑے بڑے شہروں میں یہ پرویل کر رہا ہے اپر کلاس میں. کہتے ہیں ہمیں ماں باپ بڑا اچھا فیڈ کر رہے ہیں, وی آر ویل فیڈ, ہمارے پاس سٹیٹس ہے, ہم زیادہ کما رہے ہیں, مین چیز ہے زیادہ کما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بعض جگہ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے جو غریب خاندان ہے, تو وہاں جو بڑی ہوتی ہے بیٹی, وہ چاہتی ہے کہ جی پہلے چھوٹی بہن کی شادی ہو جائے, چھوٹے بھائی کی شادی ہو جائے, میں اینڈ پہ کراؤں. یہ بھی جو بشرطے کہ کما رہی آہستہ آہستہ خود ڈیلے ہو جاتی ہے, ڈیلے ہو جاتی ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. قربانی بھی ہوتی ہے, قربانی کا فیکٹر بھی ہے. تو ہمارے معاشری خوبصورتی بھی ہے بچیوں, یہ قربانی پلس بھی ہے. پوائنٹ ہے کہ خواتین یا ینگ بچیاں اپنی بہنوں کے لیے قربانیاں دیتی ہیں کہ یہ پہلے نکل جائے تو میں بعد میں دیکھ لوں گی, میں ارننگ ہینڈ ہوں, میں چلی گئی تو مکان گھر کون چلائے گا. یہ بھی ایک فیکٹر ہے, اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. سونیا صاحبہ کیا کہتی ہیں کہ ماں کتنا رول پلے کر سکتی ہے کہ بیٹی کی پہلے دن سے یہ تربیت کرے کہ بیٹا شادی کرنی ہے, اچھا بچہ جب مل جائے, اچھا رشتہ مل جائے, ضروری نہیں کہ بہت زیادہ کمانے والا, گھر کا سرکل چلا سکتا ہے. اصل چیز تو عزت ہوتی ہے. اگر بچی کو عزت مل سکتی ہے, وہ بچی کو لک آفٹر کر سکتا ہے مناسب طریقے سے, تو کیا ماں کا خاص طور پہ یہ رول نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹا زیادہ خواہشات نہیں پالنی, جب اچھا جیسا مناسب رشتہ آئے گا جہاں ہم ایگری ہوں گے اور آپ کو ہم کنوے کریں گے, آپ شادی کر لینا. تھینک یو فار دا کویسچن. اور اگر اجازت ہو تو اس میں ایک پیچھے پوائنٹ جو سر نے ابھی بتایا, تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے بڑی بہن سوچتی ہے کہ فیملی کا کچھ ہو جائے, تو میں اپنی فیملی لیگیسی اکثر کوٹ کرتی ہوں. اور میری جو گرینڈ مدر ہیں, نانی جو تھی, وہ ایک ڈاکٹر تھی اور پٹھان تھی. انہوں نے ایٹ دی ایج آف 37 شادی کی, کیونکہ انہوں نے اپنے 8 بہن بھائیوں کو بیایا. بڑی بات ہے. اور وہ اس زمانے میں 1947 سے پہلے کیا انہوں نے, یہ پری پارٹیشن, اور پٹھان اور اکبر پورہ پشاور سائٹ پہ, اور وہ سب کچھ کیا. تو دوستوں نے کہا کہ ارے تم تو اکیلی رہ گئی, ساتوں بیائے گئے, تو کیا ہوگا. تو یہ چیز اس زمانے میں بھی تھی, یہ آج بھی اپلائی ہوتی ہے. اور یہ صرف آئی ایم سوری ہم زیادہ وکٹم کارڈ بھی نہیں پلے کرنا چاہتے, بٹ آج کل یہ لڑکوں پہ بھی ذمہ داری ہے. اور کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, اور ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی لڑکی کا قد چھوٹا ہے اور جہیز کیا ملنا ہے, مجھے میری تو یہ چیزیں چاہیے. جی, تو اگر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی والدہ حور و پری کی تلاش میں رہتا ہے, کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے علاوہ جو ایک ہمارا سوشل فیبرک ہے, اور ایک ہماری جو ٹام کروز اور سیلیبریٹیز والا ایک جو امپریشن ہمیں ہر وقت کنڈیشننگ ہماری ہو رہی ہے کہ گڈ لکنگ پارٹنر ہونا چاہیے. وہ گڈ لکنگ آدمی جو ہے وہ تو پھر اپنے آپ کو آئینے میں زیادہ دیکھنے والا ہے, آپ کو تو کم دیکھے گا. لیکن ہم گڈ لکنگ آدمی کے انتظار میں اچھی نیت یا اچھی سیرت والے آدمی کو پہلے نہیں دیکھ رہے. آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہوں گی کہ ماں ضرور بیٹی کو یہ ویلیوز دیتی ہوگی, اور دیتی ہے, کیونکہ ماں کا گھر بسا ہوا ہے, وہ بھی چاہتی ہے بیٹی کا گھر بسا ہو. اور ہماری سوسائٹی یہ ہے کہ آج بیاہ ہو گیا تو بس بیاہ ہو گیا, واپسی کا رستہ یوزلی نہیں ہوتا. لیکن ماں کی گود سے تربیت دونوں جینڈرز پاتے ہیں. کیا بیٹے بھی ان ویلیوز کو اور ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ بڑا ایک اہم سوال آپ نے ریز کیا ہے کہ جو بچیاں اس وقت گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں شادی کی تاخیر کی وجہ سے, اس میں صرف اس فیملی کا یا اس بچی کا قصور نہیں ہے, اس میں نوجوان لڑکے بھی ہیں شامل ہیں کہ جو خدا نخواستہ بار بار اگنور کرتے ہیں, اور بچیاں ڈسارٹ ہو کے پھر شادی کا نام بھی نہیں لیتی. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر خاص طور پہ وہ بچیاں, وہ فیملی کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی. سونیا صاحبہ نے بہت دل کو چھو جانے والا ایک موقف دیا ہے, ریز کیا ہے. وہ یہ ہے کہ تربیت ہمیشہ ہم کہتے ہیں ماں کا یا اس بچی کی تربیت کی جائے. اس بچے کی تربیت بھی ضروری ہے کہ جو خدا نخواستہ خواہشات پالتے ہیں, اور وہ ہونے والی ساس جو یہ چاہتی ہے کہ میری جو بہو ہے دنیا کے سب سے اچھی بہو ہو. وہ اپنی بچی کی نہ شکل دیکھتی ہے, نہ عقل دیکھتی ہے, نہ اس کی ایجوکیشن دیکھتی ہے, نہ اس کا قد کاٹ دیکھتی ہے. اس کو اچھی ناک والی, لمبے قد والی, اچھے پیسوں والی بہو چاہیے. بیٹی کی نہیں وہ حیثیت دیکھتی, یا نہ وہ اپنا قد دیکھتی. معذرت یہ سخت جملے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان بچیوں کی دفاع کی بات ہو رہی ہے, حالانکہ وہ جو ساس وہ بھی ہمارے لیے قابل قدر ہے. خالدہ صاحبہ آپ اس پہ کیا فرمائیں گی؟ جی بالکل اسی طرح ہے کہ
سونیا نے جو بات ہائی لائٹ کی کہ تربیت صرف لڑکی کی کیوں ہو، لڑکے کی بھی ہونی چاہیے، اور تربیت کو بہت ایزی لے لیا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دو دفعہ ٹوک کے یا دن میں ایک دفعہ کوئی بات کر کے یا کوئی لیکچر دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت، یہ 24 آور ڈیوٹی ہے. لگاتار ہم نے اپنے بچے مانیٹر کرنے کہ ان کے اسکول سے آئیں تو ان سے پوچھیں، پوری رپورٹ لیں، کالج یونیورسٹی انڈائریکٹ وے میں ان سے بات چیت کریں کہ کتنے کانٹے، کتنی بچے گھر لے کے آئیں، جھاڑی بن کے تو نہیں آئے، اور پھر ان کو ایک ایک کر کے دور کریں. ان کو ویلیوز بتائیں، ان کو ریلیجیس ویلیوز بتائیں، ان کو سوشل ایتھیکل ویلیوز بتائیں. یہ سیمنٹنگ فورس ہے. جو ایتھیکل ویلیوز ہیں یہ کسی بھی رشتے کو جوڑنے کے لیے، کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے سیمنٹنگ فورس ہے، جو کہ ٹوٹل مائنس ہو چکی ہے. اور اب یہ ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ کہ the world has become global village. سوشل میڈیا کا انفلوئنس جو دنیا کے دوسرے کونے میں ہو رہا ہے، جتنی بھی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ان نو ٹائم ہمارے ہر بچے کے ہاتھ میں وہ موومنٹس، وہ ساری سائیکالوجی، ایک سیکنڈ میں. اچھا، آپ بغیر کسی، وہ ظاہر ہے بچے ہیں، نہ سمجھ ہیں، اور ان کے اس امپیکٹ کو نہ ٹیچرز واش آؤٹ کریں، نہ میں استاد بھی ہوں اس لیے بھی ڈیو رسپیکٹ ٹو ٹیچرز میں یہ بات کر رہی ہوں، اور نہ ہی گھروں میں پیرنٹس ذمہ داری کے ساتھ مانیٹر کر رہے ہیں. اور اب تو اتنی خوفناک صورتحال ہوگی ہے کہ ہو بھی نہیں سکتا مانیٹر، اور وہ اس کے وکٹم بنتے جا رہے ہیں پوری گلوبلائزیشن کے. جو دنیا میں ہو رہا ہے اسی طرح کا لائف سٹائل، وہ اس کے آفٹر ایفیکٹس جو دیکھ رہے ہیں کہ ہوم لیس کتنے زیادہ ہو گئے ہیں باہر کی دنیا میں، اور سنگل پیرنٹنگ کتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ اور کتنے سوشل ایشوز ہیں جس میں پوری دنیا انوالو ہو چکی ہے. اور پاکستان پھر بھی بہت بہتر ہے. ابھی ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے، اور بہت دوڑ کے ہم اس سائٹ پہ جا رہے ہیں اس چیز کو پکڑنے کے لیے، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرتی جاؤں گی کہ ایک ڈیلے میریجز میں، اور جو گھروں میں سنگل بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہ اپنے جذباتی دور میں وہ کسی نہ کسی کے ساتھ اگر ان کے پیرنٹس یا وہ شادی کر دیتے ہیں، خود کر لیتی ہیں، اور پھر کسی وجہ سے نہیں چل سکتی اور ایک آدھ بچہ ہو جاتا ہے، اور پھر ڈیورس کے ساتھ وہ اپنے گھر میں ہے، تو وہ بچہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سیکنڈ میرج کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہوتا ہے. اور یہاں میں یہ کوٹ کروں گی کہ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی طلاق یافتہ عورت سے کی، اور اپنے سے بڑی ایج کی عورت سے 15 سال بڑی. جی. اس کے علاوہ یہ ہم سب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، لیکن اس سے آگے ہم یہ کبھی بھی نہیں بتاتے کہ حضرت عائشہ ایک تھی جو کنواری تھی، باقی سب کی سب میرڈ تھی، اور ان میں سے زیادہ تر اپنے ساتھ بچے لے کے آئی تھیں. اور میں نے ایک جگہ پڑھا کہ کثیر العیال بھی تھی ان میں سے، یعنی ایک سے زیادہ بچے تھے. وہ سب کے سب بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کیے، ان کو رکھا، اور صرف رکھ کے ان کی ضروریات یعنی کھانا پینا کپڑے نہیں پورے کیے، ان کی باقاعدہ پیرنٹنگ کی، ان کو اچھا برا سمجھاتے تھے اور برائی سے بچاتے تھے انہیں، یعنی جیسے اپنے بچوں کے لیے. یہ اتنی بڑی بات ہے جو کہ کبھی مجھے خود بہت اپنی زندگی میں لیٹ پتہ چلی. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اگر ہم اس کو پروموٹ کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سنتوں کو پکڑتے ہیں، یہ بھی ان کی سنت ہے کہ اگر کوئی ایسی بچی بیٹھی ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کریں. پاکستان کی پاپولیشن میں 51% فیمیل ہیں اور 49% میل ہیں. یہ تو سرکاری فگر ہو گئے. اب اس میں سے 1 سے 2% میل ملک سے باہر چلے گئے، آدھے پونے کروڑ، مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب میں موضوع سے ہٹ کے نہ بات کر دوں. نہیں، ٹاپک پہ اسی پہ آ رہا ہوں میں. نہیں، میں تھوڑا ریز کرنا چاہتا. اب دیکھیں نا، آپ نے خود بتایا کہ 49% بچیاں مرد سوری، اور 52 یا 51 خواتین ہیں. تو جو میرے نبی نے 4 شادیوں کا کنسیپٹ دیا تھا، ادھر بھی ہم نے توجہ دیتے. یہ وہ تصویر کا ایک اور رخ ہے. میں ابھی واضح کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت گیپ جو ہے نا میل اور فیمیل کا بڑھ رہا ہے. 1 کروڑ اگر مرد باہر چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کمپیٹیبلٹی ایشو آتا ہے کوانٹٹی کے فگرز کے تناظر میں. یہ تو پہلی بات ہو گئی. میں دوسری بات کروں گا آپ کے پوائنٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے کہ وہ کلاسیکل ماڈل جس میں ایک لڑکی 30 خاندانوں کے آگے 3 سالوں میں اپیئر ہوتی ہے، ٹرالی سجا کے، اور ماں باپ مڈل کلاس کے 4-5 ہزار کا کھانا کھلاتے ہیں مرغ مسلم، اور آخر میں اس پہ رنگ، نسل، قد یا کسی لمبے بال کی بیس پہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو ایک بہت بڑا سائیکلوجیکل جذباتی ٹھیس لگانا ہے. یہ ڈرامہ ختم ہو جانا چاہیے. وہ دور ختم ہو گیا. یہ جہالت کے دور کے نارمز تھے. کہ جہالت ڈاکٹر صاحب ابھی تک میرا 10 بھی ختم ہوئی ہے.
شہروں میں تقریباً ختم ہو 90% گئی موجود ہے ابھی ہاں تک۔ جی. اب دوسری بات تیسری بات آتی ہے کہ جو لڑکوں کے پاس ایک شارٹ کٹ ہے امیر خاندان کی لڑکی سے شادی کر کے، جو اس نے کار 20 سال یا 10 سال بعد خریدنی ہے کرولا، اس کو اس کے بقول جو غلط کانسیپٹ ہے جس کی میں مذمت کرتا ہوں، جہیز میں مل جائے گی. جہیز کا ہونا ایک بہت بڑی لعنت ہے. اور لو مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی لڑکیاں، مڈل کلاس کے لڑکے ان کو نہیں لگتا کہ ہم نے اپر کلاس میں جانا ہے تاکہ ہمیں شارٹ کٹ مل جائے اور لائف کی 20 سال کی سٹرگل ایک ہی دن میں مسئلہ حل ہو جائے. یہ وہ لعنت ہے جہیز کی لعنت، جس کے خلاف باقاعدہ مہم چلانی چاہیے اور اس پہ کمپین یہ بھی ایک وجہ ہے مین جس کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی. خاص طور پہ پنجاب میں یہ بہت رواج ہے اور پنجاب اس لعنت کا سب سے بڑا وکٹم ہے. اور میں نے دیکھا کہ ماں باپ اپنے جائیدادیں بیچ کے بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں اور پھر بھی سسرال کے تقاضے ختم نہیں ہوتے. اس لعنت کے خلاف بھی جہاد آپ جیسے مرد مجاہد کریں گے، پروفیسر خالدہ جیسی کریں گے، سونیا جیسی خاندان کی خواتین کریں گی، اس چیز کے خلاف باقاعدہ لیجسلیشن ہونی چاہیے. لیجسلیشن ذوالفقار بھٹو نے 75 میں کی تھی، وہ فیل ہو گئی. امپلیمنٹ نہیں ہوئی سن 75 میں لیجسلیشن ہوئی تھی، اس پہ بڑے ڈرامے چھپا کے ہم نے لکھے. بہرحال اس پہ بڑا ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. اور سونی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل میں پروفیسر صاحب کی بات کو ہی آگے لے کے چلوں گی کہ دو چیزیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ امیر بیٹی سے شادی کر لیں گے تو وہ سفر طے کر لیں گے 20 سال کا. دوسرا جو ہم تعلیم کی بھی بات کر رہے تو چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے تو وہ 26 سال پر تو نوکری شروع ہوگی. دیکھیے نا، جس نے بیٹی دے دی ہے وہ اور کیا دے سکتا ہے بیچارہ؟ ٹھیک ہے، ہم شارٹ کٹ کیا دینا چاہ رہا ہے؟ ہم شارٹ کٹ کی بھی بات کر رہے ہیں جو کہ سر نے ابھی ہائی لائٹ کیا. اگر مردوں کو گھر چھوڑنا پڑتا لگ پتا چلتا. ہاں، گھر داماد بننا کتنی یہ مایوب بات ہے. تو بچیوں کی ہمت ہے کہ دوسرے گھر میں شفٹ ہوتے. بالکل. اب میں اسی کے اوپر بات کرنا چاہ رہی تھی. کئی دفعہ ہم نے ابھی شروع میں جو ڈسکشن کی اس میں ہم نے یہ بھی کہا کہ کئی دفعہ بچیاں صرف اس لیے بھی رک جاتی ہے کہ بہن بھائیوں کی شادی کرانی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرے ماں باپ بزرگ ہو رہے ہیں، ان کو کون دیکھنے والا؟ بھائی تو باہر چلا گیا کمانے، تو گھر داماد کیا کوئی بنے گا؟ وہ اکثر مرد اپنی حد تک بھی سمجھتے ہیں. تو وہ بھی ایک سوسائٹل نارم میں، یار تو سسرال پہ پل رہا ہے تو سوسائٹی کا ہی پریشر ہے کہ اگر لڑکا کوآپریٹو ہو کر وہ بھی بیٹے کے طور پہ اس گھر میں آ جائے اور اس فیملی کی لک آفٹر ہو سکتی ہے چیز، کیونکہ لڑکا کئی دفعہ شہر سے باہر کا بھی ہے تو اس کو بھی گھر مل رہا ہے، ایک لائف سٹائل مل رہی ہے، چیزیں مل رہی ہیں، تو یہ ایک مل ملا کے ہو جاتا ہے. بٹ کچھ ہمارے شر پسند لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو بھی عناصر جو ہے وہ بھی اس چیز کو نیگیٹو بنا دیتے ہیں، بجائے اس کو کوآپریشن، کولیبریشن اور کمیونٹی لیونگ کی طرف ہم نہیں ہیں. پھر اسی طرح جو ہم ایک اور بات کرتے ہیں کہ جو بچیوں کی بھی ایک چھوٹی سی ایکسپیکٹیشن، میں کیونکہ روز انٹریکٹ کرتی ہوں تو اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے ہی ہم جولی سے، اپنے ایج فیلو سے جو کہ 28-29 کا ہوا، اس سے اپنے والد والا لائف سٹائل ایکسپیکٹ کر رہی ہیں ایز اے فیوچر پارٹنر. کئی دفعہ والدین اس لڑکے سے ایکسپیکٹ کریں. اب وہ 30 سال پر وہ چیز نہیں اچیو کر سکتا جو ان کے والد نے 55 یا 60 سال پہ اچیو کی ہے. تو یہ ریالٹی چیک دونوں سائڈ میرے باپ کے گھر میں تو یہ کچھ ہے. ہاں، تو کمپیریزن یہ نہیں دیکھتی کہ یہ باپ کے پاس آیا کب. جی، اور یہ ایج ان کو بھی پھر کوئی گراف دکھایا جائے کہ فادر کی گروتھ جرنی کیا ہے، اور یہ ریئلسٹک چیک جو ہے، ریالٹی چیک دونوں سائڈز پہ جانا چاہیے. پلس آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قطرہ قطرہ بنے سمندر نا، تو آپ گروتھ کرتے ہیں. اور اگر 28-30 سال پہ آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اپنے کمپینین سے، تو ایک بڑے مشہور کہاوت ہے نا کہ آدمی کا سنسیئرٹی کا لیول اسپاؤس کے لیے تب پتہ چلتا ہے جب بیگم بیمار ہو، اور بیگم کی کمٹمنٹ اور وفاداری تب پتہ چلتی ہے جب وہ بینکرپٹ ہو جائے یا غریب ہو. تو یہاں پہ میں یا بیمار ہو جائے بھی کہہ دیتا ہوں، بندہ بیمار ہو یا عورت بیمار ہو، اسپیشلی تو آدمی کی کمٹمنٹ تو جی تب پتہ چلتی ہے جب پارٹنر فیمیل وائف جو ہے وہ بیمار ہو جائے، پھر بھی بندہ خدمت کرے یا ساتھ. خالدہ صاحب آپ متفق ہیں یا اختلاف کریں گی؟ نہیں، کافی حد تک ٹھیک کہا انہوں نے، بالکل ٹھیک بات کی. اور جو ایک کتنے فیصد صحیح کہا انہوں نے؟ میرے خیال میں 100% بات ٹھیک کی ہے. سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ سائملٹینیس ٹریننگ ہونی چاہیے. آپ اپنی بیٹیوں کی بھی جہاں ٹریننگ کرتے ہیں کہ گزارا کرو اور سمجھوتا کرو، چپ رہو، وہاں اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ ساتھ سمجھائیں کہ جو دوسری آ رہی ہے گھر چھوڑ کے، جو سارے رشتے، ایک اتنی امپورٹنٹ یہ سوشل بات ہے، سوشلی نون بات ہے کہ عورت اپنا ماں باپ، سہیلیاں، ہمجولیاں، بہن بھائی، سب رشتے چھوڑ کے آتی ہے. اور ٹرو ہسبینڈ کی محبت میں اتنی طاقت ہے، اتنا زیادہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے کہ وہ سب محبتیں بھول جاتی ہے. تو اپنے بیٹے کو، میرے لیے تو یہ فخر ہوگا کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کو بہت اچھی طرح سے
संभाले और उसको सारी मोहब्बतें दे, और वो वाकई औरत भूल जाती है। और किसी भी माहौल से आई हुई हो, थोड़ा सा हमें ये ज़रूर अपने बच्चों को बताना है कि किसी का कहते हैं मुंह लाल देख के अपने चपेड़ों से लाल नहीं करना। हमारी अपनी एक कंटेंटमेंट ज़रूर अपने बच्चों को। मेकअप से लाल करना तो ठीक है ना, मेकअप से लाल करना तो ठीक है। हाँ, जब उसे बेहतर है आप मेकअप से कर लें, थप्पड़ ना मारे मुंह पे। लेकिन बहरहाल मतलब ये तो एक हंसी मजाक की बात सही। होगी, लेकिन घर बसाने के लिए जो चंद बुनियादी ट्रेट्स होते हैं वो बच्चे के और बच्ची के अंदर छोटी सी उम्र में इनकलकेट करने शुरू कर दिए जाते हैं। बड़े होके जवान होके हम चंद वो अगेन आई एम रिपीटिंग माई थिंग कि चंद लेक्चर देखे हम, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जी बच्चा विल चेंज, और वरना अगर हम कंटिन्यूसली फीड करेंगे। ये बताइए ना कि एक लड़की अगर खुदा न खासा शादी नहीं करती, जो हमारा मौजू उसके ऊपर हम फोकस करें, एक बच्ची शादी नहीं करती, उसको थोड़ा सा आप गाइड करें कि अगली बड़ी मुश्किल लाइफ होती है खामन के बगैर भी। अगर मर्द जो है बीवी के बगैर अधूरा है तो औरत भी खामन के बगैर अधूरी है। जी बिल्कुल, ये एक कंप्लीट अल्लाह पाक ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, और उस बच्ची को समझाने के लिए वही बात है कि शुरू से ये चीज़ डाली जाए। और अगर वो क्यों मना कर रही है, उस क्यों के पीछे कोई ना कोई यकीनन वजह होगी। माँ को चाहिए कि वो माँ बाप को दोनों को कि इतनी कम्युनिकेशन अपने बच्चों के साथ रखें कि वो कन्फाइड करें आके अपने पेरेंट्स के साथ। बहुत अजीबो गरीब कॉम्प्लेक्स दुनिया हो चुकी है। जब बच्चा यूनिवर्सिटी से, स्कूल, कॉलेज से वापस आता है तो वो बहुत कंफ्यूज होता है। तो उसको माँ बाप को चाहिए कि उनकी काउंसलिंग करें, टीचर्स को चाहिए कि वो देखें कि कोई भी बच्चा क्लास में अगर डिफरेंट बिहेव कर रहा है और वो क्यों इस तरह से कर रहा है। ये वैसे अमूमन बहुत कम परसेंटेज है जो बच्चियां कहें कि जी हमने शादी नहीं करनी। जी डॉक्टर साहब क्या फरमाएंगे आप? जी मैंने तकरीबन 4-5 साल यूईटी के स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ाया और कोई 10 साल नस्ट में पढ़ाया, वहाँ भी स्कूल ऑफ बिजनेस ज़ीरो से रेस किया। मैंने एक नया ट्रेंड देखा जो 20 साल में आया, 25 साल में, कि लड़कियों में एजुकेशन, हाईटेक एजुकेशन ज़्यादा हो गई है। ये भी ये एक और इशू है, लड़के पढ़े लिखे नहीं मिलते और उसके ज़हनी मुताबिक में तालीम पहली चीज़ थी। अब बच्चियों में क्या करना, पैसा हो लड़के बनना। अब एक लड़का अगर बीए पास है, अच्छा बिजनेसमैन है, कहते नहीं ये तो बीए टाइप है, मैं तो एमफिल हाजा पीएचडी स्कॉलर। तो वो एक ज़हनी मुताबिकत जो एजुकेशनल की लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी है, वो भी एक और इशू मर्ज हो रहा है। और बच्चियाँ अपने अगर एमएस की है तो पीएचडी देखेंगी, और अगर उनके पास सुजुकी है तो वो कहेंगी उसके पास होंडा सिटी हो 1300 कम अज़ कम। अब ये वो चीज़ें हैं जो समाजी तफावत जिसे कहते हैं, ये समाजी तफावत हैव और हैव नॉट का गैप। डॉक्टर साहब मैंने अभी बहुत सारी आपसे बातें करनी, यहाँ ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद दोबारा डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ ही आऊँ। ख़वातीन हज़रात जाइएगा कहीं मत, मिलते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात, आज हम बात कर रहे हैं कि वो बच्चियाँ, वो हमारी लाडली बच्चियाँ, वो जो घर का हुस्न होती हैं, जो मेरे पास अल्फाज कम पड़ रहे हैं कि उनके बालों में वो सफ़ेदी क्यों आ जाती है। बेचारी घर में बैठी बैठी मुंतज़र होती हैं कि कोई आए और मुनासिब रिश्ता मिले तो मैं शादी कर लूं। लेकिन बदकिस्मती है कि जो डॉक्टर साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि लड़के भी पढ़े लिखे नहीं मिलते। मैं एक यूनिवर्सिटी में गया हूँ, गुजरात यूनिवर्सिटी में नाम भी ले लेता हूँ, वहाँ 30, 35, 70 तक बच्चियों की तादाद है एक क्लास के अंदर, और 4 से 5 लड़के उनके साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। तो जब बच्चियां एजुकेशन में आगे निकल जाएंगी, लड़कों की एजुकेशन कम होगी, तो वहाँ पे भी मसाइल पैदा होते। डॉक्टर साहब आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। जी मैं 2 क्लासिकल केस स्टडीज़ बताऊंगा लाइव जो मैंने नस्ट में देखी। 2 मेरी ग्रेजुएट्स ओवर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स। पहली एक हाईटेक खातून थी, बहुत ही अपर क्लास की, 22वें ग्रेड की बेटी। उसने गवर्नमेंट सर्वेंट से 18वें ग्रेड वाले से शादी की, और उसको काम चूँकि जहन उसका यही बना हुआ था कि मैं हाजा अफसल, हाजा सुपीरियर, तो वो उसको हकीर समझती थी। और उसके बाद दूसरी खातून थी, वो एक कमोडोर की बेटी थी। उसने भी उसकी तनख्वाह स्कूल ऑफ बिजनेस में ग्रेजुएट की तनख्वाह ज़्यादा होती है, इंजीनियर की तनख्वाह कम होती है, सरकारी मुलाजम की और कम होती है। तो वो जो गैप था उसमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो लड़कियों में आ जाता है, वो फिर तलाक ले लेते हैं कि हाजा सुपीरियर। या फिर नया ट्रेंड जो है शादी नहीं करने कि हमें हमारी ज़हनी मुताबिकत वाला या फाइनेंशियल मुताबिकत वाला या सोशल मुताबिकत वाला मिल जाता। और खौफ चौथा,
یہ بڑا اچھا پن پوائنٹ کیا کہ ساس کے بیچارے مظالم نفسیاتی مریض بن ہاں جاتی جی ہیں. ان کو سو کالڈ ساس کے جو ظالم سمجھ سمجھتی ہیں اس کو اور ذہن میں بنا لیتی ہیں اسے ظلم ہی کرنا ہے, تو وہ اس نقشے سے بچنے کے لیے کہتی ہیں ڈو نتھنگ از بیٹر آپشن, وہ ایک ذہن میں لادہ بات آتی ہے. جی خالدہ صاحبہ کیا فرمائیں گے آپ؟ بچیوں کے شادی نہ کرنے کی جی وجوہات, بچوں اور بچیوں کی, یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ بالکل ایک فیکٹر ہے, اور اس میں عام اس میں یہ ایک بہت ہائی پروفائل بات کی انہوں نے. یہاں تو یہ کمپلیکس ایک, اگر آپ معمولی سی بھی تعلیم کا ڈفرینس ہو تو اس میں آپ کی اپنی فرینڈس ہی آپ کو تانے دینا شروع ہو جاتی ہیں کہ تمہارا ہسبینڈ تو ایسا ہے, تمہارے ہسبینڈ میں تو یہ ہے, اور وہ خامخواہ لڑکی یہ بڑا اچھا نقطہ آپ نے ریز کیا ہے. دوست یار بہت کام خراب Peer کرتے pressure ہیں. کہیں گے. اپنی فرینڈ کے ہسبینڈ کو بھی دیکھتی ہے. سائیکولوجیکل پیئر پریشر. صرف ڈاکٹر صاحب اس پریشر پہ نہیں یہ ہے, ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ اپنے دوست کے ہسبینڈ کو دیکھتی ہیں. ہاں جی, اسے بینچ مارک کرتی یا اگر کوئی دوسری اس کی فرینڈ کا جو ہسبینڈ ہے وہ بہت اچھا ہے, سب کچھ ہے, تو بھی وہ کچھ نہ کچھ وہ بھی نہیں برداشت ہوتا. مطلب ایک اگین ٹریننگ کی تربیت کی بات ہے کہ گھر خراب کرنا ہے, حالانکہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا گناہ ہے گھر خراب کرنا, تو ہم کبھی سوچے بھی نہ کہ کوئی ایسی بات کریں کہ جس سے کسی کا بھی گھر ٹوٹے. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ دوست یاروں کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, اور اس میں اگین آئی وڈ سے کہ پیرنٹس اور ٹیچرز کے لیے باقاعدہ, یہ تو میں کہتی ہوں کہ اب ایجوکیشن سسٹم کا سونیا حصہ آپ کا ہونا اس حوالے سے چاہیے. کیا موقف ہے؟ کیا دوست کو خراب کرتی ہے؟ اس کی تو شادی ہو گئی, وہ کہتی میری شادی ہوگی اب اس کی شادی نہ ہو. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو ملے ڈوبیں گے. کہتے ہیں نا بور کے لڈو جس نے کھائے وہ بھی پچھتائے, جس نے نہ کھائے وہ بھی پچھتائے. بندہ کھا کے پچھتائے. ایگزیکٹلی, تو کھا کے پچھتائے. لیکن اس میں جیسے ابھی میم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ آج کل ٹالرنس بھی کم ہے کہ پھر ایک بچے کے ساتھ طلاق لے کے بھی آ جاتے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو بچی کی اپنی ایکسپیکٹیشن اپنے لائف پارٹنر کی ہے, یا تو وہ فرینڈ اس لڑکی کو انفلوئنس کرتی کہ تم نے ایسے ویسے بندے سے انفلوئنس ہو کر شادی نہیں کرنی, امیر آدمی سے کرو تاکہ اچھی لائف سٹائل مل سکے. اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ کہتی ہے میری فرینڈ کا ہسبینڈ ایسا ہے, کل کو اگر میں نے کمتر سے یا ایک نارمل انسان سے شادی کر لی تو سوسائٹی کیا مجھے ایکسیپٹ کرے گی, ہمارا گروپ آف فرینڈس کا جو سرکل ہے وہ کیا ایکسیپٹ کرے گا کہ نہیں. اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کچھ شر پسند عناصر ہر جگہ موجود, خارجی عناصر. تو یہ چیز ایک ہے. اور میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی سر, ہم بالکل وجوہات اور چیزوں کے کاز اینڈ افیکٹ کی بھی بات کر رہے ہیں, بٹ کیا سلوشن میں کوئی پلیٹ فارمز, کوئی آرگنائزیشنز, کوئی این جی اوز, کوئی سوسائٹی, کوئی کمیونٹی لیونگ, کہیں آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہے کہ یونیورسٹی کے علاوہ بچے بچیاں آفیسز میں ملتے ہیں. آفس رومانسز بھی اکثر پرابلمٹک, جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ جب وہ لڑکی زیادہ کما لیتی ہے تو وہ اپنے اسپاؤس سے ہی ڈیورس لے لیتی ہے, تو ایکچولی پارٹنرشپ آگے تک نہیں چل رہی. سو میرا کویشچن یہ بھی ہے کہ کیا آپ لوگوں سے یہ کویشچن ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ ہم ایز سوسائٹی اس کے سلوشن کے لیے یا اس کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کیا کر رہے ہیں میرا آپ؟ بڑا تلخ تجربہ ہے جی. ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری ایک اسٹوڈنٹ بچی کی عمر 40-45 سال ہو گئی, 25 سال میں نے نسٹ میں چھوڑ کے آیا, ریسنٹلی مجھے ملی, کہتی ہے میری شادی اب ہوئی ہے. میں نے کہا اتنا لیٹ کیوں؟ کہتی ہے میری ذات یا میرے قبیلے سے باہر شادی نہیں ہوتی. اور جب قبیلہ اور ذات ملا تو 40 سال کی 45 سال کی میں ہو گئی تھی. یعنی یہ ایک المیہ اور ہے کہ آپ نان سید سید سے نہیں کرے گا, جٹ جٹ کے باہر نہیں کرے گا, چودھری چودھری سے, اور خان خان سے باہر نہیں کرے گا. میرے ایک دوست بریگیڈر ہیں میاں والی کے, ان کی بیٹی کی ڈائیورس ہوئی تو میں نے کہا آپ کو پتا تھا کہ وہ خاندان صحیح نہیں؟ کہتا ہے میں کی کر رہا ہوں, وہ پٹھان جی کر دینا, وہ میاں والی کا پٹھان میاں والی میں کرے گا. یہ ایک اور مصیبت ہے. اب یہ ذات اور بت مکان کے حسب کے بت توڑنے کا وقت آ گیا ہے, یہ وقت آ گیا. اور مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ ایون سرٹن کیسز میں اتحاد بین المسلمین کے لیے 60s 50s میں پاکستان کے مختلف فرقوں میں بھی شادی کامن تھی. یہ تو بعد میں ضیاء اللہ کے دور میں پسندی آئی. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ روایتی ماڈل جٹ چودھری اور سید نان سید کو توڑ دیں. جب دیکھیں بین المسالک کی تو دور کی بات ہے,
جب اہل کتاب سے نکاح جائز ہے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ماریا قبطی حضور پاک کی وہ تھی زوجہ محترمہ، وہ غالباً روم کی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے. یہ خالدہ صاحبہ. یہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی میں اس کو سیکنڈ کروں گی، بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ نے ماریا قبطیہ کا ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 وائفز ڈیفرنٹ قبیلوں سے تھی جی، بالکل ان کے ڈائیورسیفائڈ تھی. اور نہ صرف ڈائیورسیفائڈ تھی، ان کا فائنینشیل سٹیٹس بھی ڈیفرنٹ نہیں، اور ان کا فائنینشیل سٹیٹس بھی ڈیفرنٹ تھا، ان سب کے حق مہر بھی ڈیفرنٹ تھے. اب ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے 11 شادیاں کی. اس سے آگے ہم پھر ابھی ایک فیکٹر یہ تھا کہ کثیر العیال سے شادیاں کی اور ان کو زیادہ عمر والی سے کی، اور پھر یہ کہ ہر اسے کی. یہ جو برادری سسٹم ہے اس نے تباہی پھیری ہوئی ہے. بچیوں کی شادی نہ ہونے میں میجر فیکٹر یہ ہے. اچھا، یہاں میں ایک بات کوٹ کروں گی کہ میری اپنی، ہم گجر فیملی سے ہیں اور میری 2 بیٹیاں اور میرے ہسبینڈ سب سے بڑا فلیگ ہولڈر کہ جی بس یہ برادری ہے ہماری چودھری، اور ہم زیلدار بھی گجر ہے جی. اچھا ماشاءاللہ. اور وہ کہتے مطلب زیلدار تھے. پارٹیشن سے پہلے گاؤں تھے میرے جو ہسبینڈ ان کے دادا کے اور میرے امی کے نانا کے، اب بہت بڑے زیلدار تھے کہ جی بس اس سے باہر ہم نے شادی کرنی نہیں. میری دونوں بیٹیوں کی فیملی سے باہر شادی، اور میرے ہسبینڈ جو کہ بہت اس چیز کو سب سے زیادہ وہ کرتے تھے کہ جی گجروں میں ہی کرنی ہے. اب الحمدللہ رائیوں میں ان کی شادی ہوئی ہے، دے آر ہیپیلی میرڈ. اس میں ایک بات اور بڑی مزیدار ہے، یہ آپ انٹرفیتھ سے تو بات کر رہے ہیں، جو نئے ٹرینڈ آ رہے ہیں اس میں ناروول گیا جی، میں ہمارے بزرگ وہاں سے تھے، تو میں خاندان کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو کھانا سرو کر رہی تھی، ان کی پریزنٹیشن بہت اعلیٰ تھی. میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اس چھوٹے سے تحصیل یا شہر میں اتنی پریزنٹیشن ہوگی. پتہ چلا وہ NC کی گریجویٹ ہے اور ان کے ہسبینڈ کیل کانٹے کی دکان ہے ہارڈ ویئر کی، وہ کرتے ہیں. تو گفتگو میں انہوں نے کہا میں نے پڑھ تو اچھی جگہ لیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں NC کا ہائی ٹیک پروفیسر ہی دیکھوں یا ہائی ٹیک پروفیشنل دیکھوں. میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے زندگی گزارنی ہے اور میں نے ہسبینڈ کے ساتھ کمپرومائز کر لیا. تو کمپرومائز بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو بچیوں میں، برداشت اس کا دوسرا نام ہے. یعنی آپ کو اوپر نیچے دیکھنا پڑتا ہے. ہمارے پاس ایک سائیکالوجسٹ ہمارے پاس پڑھاتی ہیں یونیورسٹی میں، وہ بہت ہائی ٹیک تھی اور MS کلینکل سائیکالوجسٹ، ان کا میاں BA پاس تھا، اس نے شادی کر لی. کہتا ہے ہی لوز می اور مجھے گھر کا سکون ہے، تو میں ڈگریاں تھوڑی دیکھنی ہے، میں نے کوئی 18واں 17واں گریڈ تھوڑی دیکھنا ہے، گھر بس آنا ہے. میں ایک لیڈی ڈاکٹر کو جانتی ہوں جس نے ایک رکشہ ڈرائیور سے جس کے ساتھ وہ آتی جاتی ان کے ساتھ شادی کر لی انہوں نے، اور ہیپیلی دے آر لیونگ ویری ہیپیلی. ایک چیز اور بھی ہے کہ نکاح کو آسان بنانا، آسان نکاح بنانا ایک بہت بڑی تحریک ہے. اس کو سمپلیفائی کریں، مسجدوں میں نکاح کریں اور 6 مہندی اور سپر مہندی اور ڈانس اور یہ فضولیات انڈیا کے کلچر سے ہم نے پیروی کی ہے، اور وہ آپ کا جو شادی کا خرچہ 50 لاکھ میں چلا گیا. یہاں پھر ہم بھولے ہوئے کہ اسلام میں عورت جب ہم بیانے کے لیے اپنے بیٹے کو جاتے ہیں تو لڑکی والوں سے کھجور پہ نکاح کے علاوہ کچھ بھی کھانا منع ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں اس چیز کا، اور ہم اپنے ولیمے پہ کم بلائیں گے، جن کو خوش کرنا ہوتا ہے ہم براتی بنا کے پھر ہم. تو مسجد کا نکاح بیسٹ حل ہے سنت رسول کے اتباع میں. 2 بچے بھی گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں ساتھ ہم. جی سونیا صاحبہ حل تلاش کرو، دسو کی کرنا ہے. میں کہوں گی کہ جب ہم ویسے کہتے ہیں تھنک لوکل بٹ تھنک گلوبل آلسو، تو آپ لوگ مجھ سے زیادہ تجربہ بھی رکھتے ہیں. میرا ایک یہ بھی پروپوزل ہے، میں ریسنٹلی ٹریول کر رہی تھی، سولو ٹریولنگ بہت کرتی ہوں، ازبکستان جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک تو خواتین کی ریشو، ان کی پاپولیشن پہ تو ہم بعد میں کبھی بات کریں گے، لیکن وہاں ایک تو اکنامک ڈفرنس نہیں تھا. خواتین ریسٹورنٹ بھی چلا رہی ہیں، چوکیداری بھی کر رہی ہیں، سارے کام ہو رہے تھے. اور ہمارے اکثر پاکستانیوں کی وہاں بیگمات ہیں. ہاں جی، تو وہاں اتنے خوبصورت نوجوان ہیں، شادی کی ہے لوگوں نے کی ہوئی ہے، اور میرے ساتھ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے کچھ فیملیز یا تو واپس آئی ہیں یا گئی ہیں اس طرف. تو 1 ہفتے کا میرا ٹرپ تھا، تو جاتے آتے جو ایئر لائن تھی اس پہ میں نے لوگ بھی پہچان لیے. تو اس میں کئی ازبک، نام بتاؤ 2-3 نہیں پردہ رہنے دیجیے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ خواتین بھی خوش ہیں ہمارے پاکستانی آدمیوں کے ساتھ. تو وہاں اتنے ماشاءاللہ خوبصورت نوجوان، اور وہاں پہ بلڈ لائن اور جو چل رہی ہے اس میں سے کچھ پیئرز بھی بن سکتے ہیں، اور وہ سادی نیشن ہے وہاں پہ. اور آپ کی جہاں جہاں اللہ لوگ قوم ہے جی، ابھی بھی وہ کمرشل نہیں ہوئے ہیں. آذربائیجان کمرشل ہو گیا ہے لیکن ازبکستان ابھی بھی نہیں ہوا. رشین انفلوئنس ہونے کے باوجود بڑے آنیسٹ لوگ ہیں.
اور اس بیلٹ میں میل برادری زیادہ، ہم جانا شروع ہو گئے ہیں نا تو ہم کر دیں گے ان کو بھی. ہاں جی، تو ہم وہاں بھی بالکل pollution شروع ہو جائے گی. ہم امپیکٹ کو Corruption چھوڑ کی کے آتے ہیں نا جی. تو اس میں یہ کہوں گی کہ آپ کے پاس جہاں جہاں مسلم کمیونٹی کیا ہے اپنی کوئی انٹرنل ویریفیکیشن یا آپ کو کرنا ویلیڈیشن کرنی پڑتی ہے، وہ ساری کے بیس پہ آپ کی اسسمنٹ ہے. کیونکہ ابھی 1-2 ایپس چلی بہت پاپولر ہو رہی ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی، بٹ اس میں ڈیل ہونا یا نہ ہونا، رشتہ ہونا نہ ہونا، وہ شادی کا چلنا نہ چلنا آپ کی بھی اسسمنٹ ہے. آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا گیا، مل لو. تو اسی طرح آج کل سفر کر کے رشتہ داری، ملیشیا مسلمان ملک ہے، انڈونیشیا ہے، مڈل ایسٹ ہے. اور ہاں میں تھوڑی سی کنٹروورشل بات اس طرح ضرور کرتی ہوں کہ پہلے مجھے بچپن میں جب فوجی بیک گراؤنڈ ہے تو انکلس کہتے تھے نہیں ہم نے کشمیری بہو لانی ہے، تو میں کہتی تھی یار یہ کیا ریجڈ اپروچ ہے. تو تھوڑا سا مجھے یہ پوائنٹ ضرور سمجھ آیا کہ کئی دفعہ کلچرل ایڈجسٹمنٹ بھی ایشو ہو جاتا ہے. لیکن وہ پہلی کشمیری بہو نہیں چلی اور دوسری پھر وہ کہیں اور سے آئی اور وہ آج بھی ٹھیک ہے. صحیح، بہت شکریہ. یہ چیز ہے کہ گلوبلی ذرا سوچنا شروع کریں. اچھا ایک صرف پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ ایک جگہ اسی طرح گفتگو ہو رہی تھی، لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، بڑی ڈیبیٹ کر رہی تھیں کہ ہم کیوں سرنڈر کریں اور ہم کیوں کریں. سب سے پہلی بات، عورت ہمارے مذہب میں عورت ہی جاتی ہے دوسرے گھر میں اس لیے کہ اس میں اڈیپٹیبلٹی زیادہ ہے، تو فلیکسیبلٹی اڈیپٹیبلٹی زیادہ ہے، اس نے ہی ایڈجسٹ کرنا ہے، دوسرے ماحول کو سمجھنا ہے اور سارا کچھ سیکھنا ہے. خواتین حضرات، ہمارا پروگرام ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ بندے کو 4 چاند لگا دیتی ہے. کوئی بھی ہو اللہ کے نبی سے جو محبت سچی اور پکی کرتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی سے جانور بھی پیار کرتے تھے. جس جانور کے اوپر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ اونٹنی بھی پیار کرتی تھی. الشفاء کے اندر آتا ہے جلد نمبر 1 صفحہ 313 کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف آوری ہوگی، آپ انتقال کر گئے، تو جس اونٹنی پر آپ سفر کیا کرتے تھے، سواری کے لیے اس کو استعمال کیا کرتے تھے، اس سواری نے، اس اونٹنی نے بھی کھانا پینا بند کر دیا تھا. تا مرگ وہ اونٹنی نے کچھ نہیں کھایا تھا. وجہ کیا تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو میرا اس دنیا میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ جانوروں کا پیار تھا. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک سے ہمیں ٹوٹ کے پیار کرنا چاہیے، عشق کرنا چاہیے اور ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.